السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، ایسا تھا کہ اپنی زندگی کے معاملے میں اپنے کریئر کو لے کے میرا ہمیشہ سے یقین بڑا کامل رہا ہے کہ اگر میں کوئی کوشش کر رہی ہوں، کسی ڈائریکشن میں کوئی کام کر رہی ہوں اور وہ فلفل نہیں ہو رہی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسی اچھی چیز کا انتخاب کیا ہوا ہے اور وہ اپنے وقت آنے پہ مجھے مل جائے گی۔ لیکن انسان ہیں ہم، کبھی کبھی سوچ ڈگمگا بھی جاتی ہے کہ اچھا یار، میرے ساتھ یہ لوگ تھے، یہ اس جگہ پہ پہنچ گئے، انہوں نے یہ کام کر لیا، انہوں نے یہ کام کر لیا اور ہم ابھی تک نہیں کر سکے۔ آج آپ کے ساتھ اپنے ٹیچرز کی کہی ہوئی 2 باتیں شیئر کروں گی جو میرے لیے بڑی رہنمائی کا باعث بنی، اور نہ صرف اس وقت میں بلکہ ہمیشہ کے لیے میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے ان 2 باتوں کے بعد۔ اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ایک ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور جاب نہیں ہوئی، تو میرے ایک ٹیچر ان کے پاس بیٹھی تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا کہ سر اس طرح اتنے مارکس آئے اور انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی اور جاب نہیں ہو سکی۔ تو انہوں نے مجھے کہا، میڈم، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اگر ہم آسان سے زبان میں سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے 100 نمبر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ 100 نمبروں کا جو کرائیٹیریا ہے وہ سب کے 100 نمبر پورے ہیں۔ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ 100 نمبر آپ کے کہاں پہ پورے ہوتے ہیں۔ کسی کو وہ اولاد کی شکل میں دیے ہوئے ہیں، تو اگر دوسرے انسان کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کو رزق کی صورت میں دیے ہوئے ہیں، کسی کو والدین کی صورت میں دیے ہوئے ہیں، کسی کو سکون کی صورت میں دیے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے 100 نمبر پورے کیے ہوئے ہیں، بس ڈھونڈنا یہ ہے کہ آپ کے 100 نمبر کون سے ہیں۔ اچھا، اس وقت سنی بات بہت اچھی لگی، لیکن شاید اس بات کو میں تجربے کے بعد اچھے طریقے سے سمجھی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ پھر سے ہم کسی ٹیسٹ کے لیے گئے ہوئے تھے اور ٹیسٹ میں بھی ٹائم تھا، تو ایک فیمیل مجھے ملی اور وہ مجھ سے باتیں کرنے لگ گئیں۔ انہوں نے بتایا، میں نے بتایا ان کو کہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے بتایا کہ میرا بھی اتنا ایکسپیرینس ہے اور میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہی ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور فیملی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرا میکہ اور میرا سسرال دونوں ہی اس شہر میں نہیں ہے، میرے شوہر کی جاب ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں اپنی جاب کے لیے تو اور کسی بھی پرائے انسان پہ یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں آتی ہوں لیکچر کے لیے تو اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کے اور گھر کو باہر سے لاک کر کے آتی ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس طرح آج ہمارا ٹیسٹ لیٹ ہو گیا، اسی طرح سے ٹیسٹ لیٹ ہو گیا تھا اور کوئی وہ قریب 2-3 گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا، اور میں 2-3 گھنٹے لیٹ جب گھر پہنچی اور میں نے باہر سے جا کے جب لاک کھولا تو میری بیٹی روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی اور مجھے کہتی کہ مما، مجھے تو بہت بھوک لگی تھی اور میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے، اور میں یہ سوچنے لگی کہ ہم زندگی میں کب تک اپنے ہی کریئر کی محنت میں لگے رہیں گے، اور وہ ٹائم کب آئے گا جب ہماری زندگی میں بھی سکون ہوگا اور ہم سکون سے اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں گے کہ اب ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے یہ بات مجھے کہی تو بے اختیار میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو پتہ نہیں وہ کون سا مومنٹ تھا کہ جب مجھے لگا کہ یا اللہ، اب ان کو اور مشقت زندگی میں نہ دکھانا۔ آپ یقین کریں کہ اس دن ہمارا ٹیسٹ ہوا اور جو انٹرویو میں جانے کے لیے کرائیٹیریا تھا وہ لاسٹ نمبر پہ آ کے انہوں نے میٹ کر لیا اور وہ میں نے میٹ نہیں کیا۔ اور جب انہوں نے مجھے کال کی، میرا نمبر ان کے ساتھ اسی دن ایکسچینج ہو گیا تھا، جب انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے پوچھا کہ آپ آ رہی ہیں صبح انٹرویو کے لیے، تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں آ رہی، آپ کے کتنے مارکس ہیں؟ ہم نے ایک دوسرے سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اتنے مارکس ہیں۔ آپ یقین کریں، میں اتنی خوش تھی اس دن، دل سے اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور میں نے بڑی شدت سے ان کے لیے دعا کی اور اس بات کا انتظار کیا کہ وہ مجھے اپنی سلیکشن کی خبر سنائیں گی، اور یقین کریں کہ ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن وہ اس جاب کے لیے سلیکٹ ہو گئیں، اور وہ جو ان کی ایک بھاگ دوڑ والا ان کا جرنی تھا
وہ وہاں پہ ختم ہوا اور وہ اپنے سکون سے اپنے لیے جو ہے ایک جاب میں ایڈجسٹ ہو گئی. اچھا، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 2 باتیں یہاں سے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس میں سے 2 لیسن لیے. ایک تو یہ کہ میرا اس بات پہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے صبر سے زیادہ کبھی نہیں آزماتے. جہاں پہ انسان بے اختیار ہو جاتا ہے، جہاں پہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جہاں پہ اس کی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک اس سے اوپر اس کو نہیں آزماتے. اور دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے مجھے اپنی سٹوری سنائی تو مجھے یقین کریں، مجھے لگا کہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ ڈیزرونگ ہے اس جاب کے لیے. نہ صرف جاب کے لیے بلکہ میں نے جب اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح مجھے بھی ایک بیٹی اور الحمدللہ 2 بیٹوں کی نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے، جبکہ وہ اس چیز کی خواہش کے باوجود ابھی تک اس چیز سے محروم بھی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مسائل بھی تھے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو میرے 100 نمبر ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں میری زندگی کا سکون، میری اولاد اور میری جو خوشیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار خوشیاں عطا کی ہیں وہ اس کی شکل میں پورے ہیں. لیکن کوئی دوسرا انسان ابھی تک ان ساری خوشیوں سے محروم ہے تو اللہ پاک نے شاید اسے وہاں سے نہیں، اسے دوسرے ذریعے سے راضی کرنا ہے. جب آپ اپنا کمپیریزن اس طرح سے پازیٹیو وے میں دوسروں کے ساتھ کریں گے نا تو آپ یقین کریں کہ آپ اتنا ہی سکون اور اتنی ہی تسلی محسوس کریں گے جتنے سکون اور تسلی میں آج میں ہوں. میں نے کبھی بھی اپنا یہ کہہ لیں کہ اب کسی چیز کے معاملے میں کسی سے حسد نہیں کیا. میں کسی چیز کے معاملے میں اس طرح سے کمپیریزن نہیں کرتی کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے اور دوسرے کے پاس کیا ہے. میں ہمیشہ یہ کمپیریزن کرتی ہوں کہ میرے پاس کیا ہے اور دوسرے کے پاس کیا نہیں ہے. ایک اور بات جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ میں 2 ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں کچھ دیر سے مل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کے آس پاس لوگوں کو وہی چیزیں بہت جلدی مل رہی ہوتی ہیں. تو مجھے ایک دفعہ میرے ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میڈم جب کسی انسان کو کوئی چیز بہت جلدی مل رہی ہوتی ہے نا اور وہ بہت جلدی ترقی کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے. اسی لیے شاید وہ چیزیں بہت جلدی اس کو زندگی میں مل رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے لیے دیر ہو رہی ہے نا تو یقین رکھیں کہ آپ کے پاس وقت ابھی ہے اور آپ کو ابھی سب چیزوں کا ٹائم ملے گا. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں اس معاملے میں بہت کامل یقین رکھتی ہوں کہ اگر اللہ پاک کچھ نہیں دے رہے تو اس میں بھی میری یقیناً کوئی بہتری ہے، اور اگر اس میں کچھ ڈیلے ہو رہا ہے تو اس میں بھی یقیناً میرے لیے اس ڈیلے کے ساتھ کچھ بہت اچھا ہوگا. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز دیر سے ملتی ہے تو اس کے ساتھ دیر سے ملنے کی وجہ سے بونس بھی ایڈ ہو جاتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ میری زندگی میں وہ بونس بھی ایڈ ہو کے مجھے ملے گا. اگر آپ اپنا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس طرح سے بنا لیں گے، پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کسی ڈائریکشن میں کام نہیں کرنا، کسی ڈائریکشن میں محنت نہیں کرنی. آپ یقین کریں کہ قدرت کو آپ کی محنت سے غرض ہے، اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں کی ہے. بعض اوقات آپ کی کسی ڈائریکشن میں کی ہوئی محنت کا ریوارڈ آپ کو کسی اور ڈائریکشن میں مل جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے نیتوں کو صاف رکھیں، لوگوں سے حسد نہ کریں، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں. اللہ پاک نے جو جس کو عطا کیا ہے وہ اس کو بہتر عطا کیا اور وہ بہتر سمجھتا ہے. جیسے والدین بعض اوقات بچوں کے لیے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا، آپ نے یہ ایسے کر دیا، یہ کیوں کر دیا، ہم تو یہ چاہتے تھے. تو بچوں کو تو اپنا اچھا برا نہیں پتا ہوتا نا، لیکن والدین کو تو ان کا اچھا برا پتا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارا اچھا برا اور صحیح وقت ان سب چیزوں کا گمان ہم سے بہت بہتر طریقے سے ہے. تو یقین کریں اور اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور لوگوں کے لیے اپنی خیالات، جذبات ہمیشہ بہت شفاف دل کے ساتھ ان کے بارے میں سوچیں. کبھی بھی اللہ کی تقسیم پہ حسد نہ کریں. تو انشاءاللہ یقیناً وہ دن بھی آئے گا جب آپ کے لیے قدرت نے کچھ نہ کچھ بہت اچھا جو ہے انعام اور اجر آپ کے لیے رکھا ہوگا اور وہ آپ کو ضرور ملے گا. جزاک اللہ خیرہ.